السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 168 تا 172 تک پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 168 تا 172 یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، مما، اس سے، من ما تھا یہ اصل میں، من ما، اس کا ادغام ہوا ہے تو مما بن گیا من ما سے، تو ترجمہ وہی رہے گا، اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو کہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود گھڑ رکھے تھے۔ مثلاً مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، یعنی خود سے حرام کر رکھا تھا۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، سورۃ انعام میں آئے گی، تو وہاں پہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے دوبارہ سے۔ انما بے شک یامرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم کو، بالسوء برائی کا، یہ پیچھے بات ہو رہی ہے، انہ لکم عدو مبین شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، تو وہ ابھی اسی کی بات چل رہی ہے کہ انما یامرکم بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، یعنی وہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور اس بات کا کہ، اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ، تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ اس بات کا حکم دیتا ہے یہ کہ، تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما وہ جو کہ، یعنی وہ بات جو کہ، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس چیز کی جو انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع ہم تو پیروی کریں گے، ما ان چیزوں کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر جس کے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ قالوا دوبارہ پڑھتے ہیں، قالوا انہوں نے کہا، بلکہ، نتبع ہم تو پیروی کریں گے، ما ان چیزوں کی جو، الفینا ہم نے پایا، علیہم جن چیزوں پر، علیہ جن چیزوں پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا، او اصل میں او ہے، یا لو اگر، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہوں، شیئن کسی چیز کی بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں کہ کچھ عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کوئی سیدھا راستہ ان کا ہو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کافروں سے کہا جاتا ہے جتنے بھی مشرکین تھے وہاں پہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادے ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہیں کوئی ہدایت بھی حاصل نہ ہو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جب وہ ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، کیا ان کو یہی چاہیے پھر بھی کہ اگر ان کے ماں باپ کسی صحیح راستے پہ نہ ہوں، کوئی عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ بھی سمجھ نہ ہو اور بہت سی باتیں گھڑ کے اس دین پہ چل رہے ہوں، یعنی کہ ایسی مافوق الفطرت باتوں پہ عمل کر رہے ہوں کہ جو نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں،
اور صرف جو ہے اپنی عقل سے اور وہ بھی گھٹیا عقل پہ کہ جو ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں دیتی ہو اور ہدایت کے راستے پہ بھی نہ لگاتی ہو، بلکہ وہ عقل جو کہ ان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکائے ہوئے ہے، کیا ایسے ماں باپ جو اس طرح کے راستے پہ چل رہے ہوں، کیا پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں بھی جب کہ مسلمان ہیں، تب تو مشرکین ہی مشرکین تھے اور اللہ کا دین نیا آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لے کے آئے تھے، وہ کافی دیر سے ایک ہی دین پر چل رہے تھے، تو اس وقت تو ان کو شاید لگتا ہوگا کہ یہ نیا دین ہے، لیکن آج کے دور میں جب بھی ہم کسی کو بھٹکے ہوئے راستے پہ پاتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہوئے پاتے ہیں جو اللہ کے دین میں نہیں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، کہ اپنے کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معلوم ہوئی ہیں، بلکہ اپنی طرف سے وہ لگے ہوئے ہیں ان چیزوں پہ، تو جب آج بھی ہم ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو، ان نام نہاد لبرل قسم کے مسلمانوں کو یا پھر ان جاہل مسلمانوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ایسے نہ کرو، تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، تو تب بھی ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں جی، ہمارے تو باپ بھی ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے رہے ہیں، تو آپ کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہو؟ تو وہ کہنا نہیں مانتے اور اسی طرح سے لگے رہتے ہیں، بے شک ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی جو کفر، جنہوں نے کفر کیا، مطلب یہ ہے جو کفر پہ اڑے رہے، جو کفر پہ پکے ہو گئے، ان کی مثال کا مثلی مانند مثال اللہ جو شخص کی ہے، ینعقو کہ جو چلاتا ہے، بما ساتھ اس کے، جو لا یسمعو اور نہیں وہ سنتا، الا سوائے دعاءً پکار کے، و نداءً اور ندا کے، یعنی ہانک کے اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ اس کا پہلے بامحورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفر پہ اڑ گئے ہیں اور پکے ہو گئے ہیں، انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، تو ان کو حق و بات کی جب حق کی دعوت دیتے ہیں نا، تو پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، کیونکہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جانور کو زور زور سے ہانکا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہ ہانک پکار کے سوا اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو صرف ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا مالک ہے مجھے صرف ہانک رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ جو لوگ ہیں، کافر لوگ، کفر پہ اڑے ہوئے لوگ، یہ بھی، ان کو بھی صرف ہانکنا ہی لگتا ہے جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، سوائے پکار اور چلانے کے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، یعنی ویسے تو ان کو نظر آتا ہے آنکھوں سے، ویسے تو یہ سنتے بھی ہیں، ویسے تو یہ بولتے بھی ہیں، لیکن یہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، تو گویا یہ بہرے، گونگے، اندھے ہو گئے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، یعنی اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ سے، ما وہ جو کہ رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو خاص اس کی، تعبدون عبادت کرتے۔ اس کا پہلے بامحورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے ہم نے اتنی ڈھیر سارا رزق پیدا کیا ہے، اتنا ڈھیر سارا رزق بنایا ہے، تو ہم نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے سوائے اس کے کہ تو صرف تم میری بندگی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں، آسمان و زمین کے درمیان میں، ہر چیز پاکیزہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، جن میں سے جو چاہو تم کھاؤ، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تم صرف میری بندگی کرو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے میری عبادت کے اندر، تو کیونکہ میں نے تمہارے لیے پوری دنیا بنائی، اس کے اندر جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اور جتنی بھی جو ہے ہمارے کام کی چیزیں ہیں، یعنی صرف کھانے کی ہی نہیں بلکہ اور بھی رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ رزق میں صرف کھانے ہی کی چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کے علاوہ جو ہے کھانے کی بھی جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو تم کھاؤ، اور اتنا کچھ تمہیں دیا ہے، لیکن صرف تم سے ایک ہی بات کہی ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔